ہو تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک عظیم قول ہے، من استحسن فقد شرع، جس شخص نے کوئی کام اچھا سمجھا، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا سمجھ کے اپنا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسن، انہی کا رد مقصود ہے۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا غیر مقلدین وہابی اہل حدیث حضرات کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک قول پیش کیا، اور اس سے استدلال یہ کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے۔ تو اس پر میں آپ کے سامنے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر بدعت کو گمراہی نہیں سمجھتے۔ امام شافعی کے نزدیک بھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ کہنا کہ جو کام بھی حدیث پاک میں نہیں ہے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ ناجائز ہے، یہ کہنا حدیث پاک کے بھی خلاف ہے، اور ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کے اقوال کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اور غیر مقلدین وہابی اہل حدیث حضرات کے جو اپنے بزرگ علماء ہیں ان کے اقوال کے بھی یہ بات بالکل خلاف ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنا، کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا جس سے مسلمانوں کو نفع حاصل ہو، جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، اور جس سے اہل اسلام کو نیکی کی طرف رغبت ملے، اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے والا جو ہے اس کو وہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے بھی لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا جس سے اہل اسلام کسی گناہ میں مبتلا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا طریقہ ایجاد کرنے والا بندہ جو ہے اس کو اس برے طریقے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے بندے اس برے کام کو کریں گے ان سب کے برابر اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اسلام کے اندر بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے صریح طور پر خلاف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک بھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الحاوی للفتاوی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 185 ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 185 پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ہے اس کو ذکر کیا، جس کو حضرت امام بہقی نے مناقب امام شافعی میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربان، کہ بدعتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، احدہما ما احدث مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فہذہ البدعۃ الضلالۃ۔ فرماتے ہیں ایک وہ بدعت ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، سنت رسول کے خلاف ہو، آثار صحابہ کے خلاف ہو، یا
اجماع امت کے خلاف ہو تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسی بدعت جو ہے وہ بدعت دلالہ ہے، وہ بدعت گمراہی والی بدعت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَثَانِي مَا اُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِّنْ هَٰذَا وَهَٰذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، فرماتے ہیں اور دوسری بدعت وہ ہے جو نہ کتاب اللہ کے خلاف ہو، نہ سنت رسول کے خلاف ہو، نہ آثار صحابہ کے خلاف ہو، نہ اجماع امت کے خلاف ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ الْمُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، فرماتے ہیں یہ بدعت جو ہے یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ مذمومہ ہرگز نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت جو ہے وہ سیئہ ہے اور ایک بدعت حسنہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فرمان جو ہے اس کو حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم نقاد انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اور اس پر آپ کے سامنے ایک دوسرا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے المدخل حضرت امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو نظریہ ہے اس کو امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قد اختلف فی البدع، کہ بدعت کے باب میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں حل تمنع مطلقاً، کیا مطلقاً بدعت جو ہے وہ ممنوع ہے، او لا تمنع الا اذا عارضت السنن، کیا وہ بدعت منع ہے جو سنت کے خلاف ہو، وہو مذہب الشافعی، اور فرماتے ہیں امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ جو بدعت سنت رسول کے خلاف ہو وہ بدعت منع ہے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ اگر کوئی بدعت سنت کے خلاف نہ ہو، کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، آثار صحابہ کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وہ بدعت دلالہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، وہ یہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ غیر مقلدین وہابی حضرات کے عالم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے اور امام شافعی کے قول سے استدلال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جو کام حدیث پاک میں نہیں وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ غیر مقلدین وہابی حضرات کے اپنے علماء جو ہیں ان کے قول کے بھی خلاف ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 196 ہے۔ اس پر غیر مقلدین وہابی حضرات کے بزرگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ بدعت کی تعریف یہ نہیں کہ جو حدیث میں نہیں وہ بدعت ہے، بلکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ مخالف دین ہو یا مفسد دین ہو۔ تو انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کیا کہ یہ کہنا کہ جو حدیث پاک میں نہیں وہ بدعت ہے، کہتے ہیں یہ بدعت کی تعریف نہیں ہے۔ بدعت وہ ہے جو دین کے خلاف ہو یا جس کی وجہ سے دین میں کوئی فساد پیدا ہو رہا ہو۔ تو غیر مقلدین وہابی حضرات کے اپنے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کہنا کہ جو کام حدیث پاک میں نہیں ہے، جس کام کا حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے، ان کے اپنے علماء اس بات کا رد کر رہے ہیں۔